السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ وعنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایتیں فرماتی ہیں، سنا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے، ما من عبد تصیبہ مصیبت، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو مصیبت پہنچے، فیقول پھر وہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اللہم اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تو مجھے اجر دے میری مصیبت میں اور بہتر بدلہ دے مجھے اس سے بھی۔ اللہ مگر جس شخص نے یہ بات کہی ہوتی ہے مصیبت کے وقت میں، ان کلمات کو پڑھا ہوتا ہے، اللہ مگر آجرہ اللہ تعالیٰ فی مصیبتی ہی، اجر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مصیبت میں، بدلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بہتر بدلہ دیتے ہیں اس کو، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا، اور بدلہ دیتے ہیں اس کو اس سے زیادہ بہتر، یعنی اس کی چیز جو اس سے مصیبت کی وجہ سے ختم ہو گئی ہوتی ہے، جیسے ختم ہو گئی، جیسے مال ختم ہو گیا، جیسے کوئی آل اولاد پہ تکلیف آ گئی، کوئی رشتہ چھن گیا، کوئی اور تکلیف آ گئی، اور وہ یہی کہتا رہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر مصیبت کے وقت میں کسی بھی غم کی شکل میں ہو یہ کہنا، اور پھر یہ کہنا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس کا ضرور بدلہ دیتے ہیں۔ قالت فرماتی ہیں فلما توفی ابو سلمہ، فرماتی ہیں کہ جس وقت وفات دی گئی ابو سلمہ کو، قلت میں نے کہا کما امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ویسے ہی کلمات کہتی رہی جس طرح مجھے حکم دیا تھا رسول اللہ نے، یعنی وہ ان کے پاس آئی تھی تو انہوں نے رسول اللہ نے آپ کو تلقین کی تھی کہ تم یہ کلمات پڑھو، تو میں یہ پڑھتی رہی، فاخلف اللہ لی خیرا منہ رسول اللہ، بس بدلہ دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے زیادہ بہتر، یعنی رسول اللہ، یعنی پھر عدت کے بعد آپ سے نکاح ہو گیا۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات ولد العبد، حضرت ابی موسیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب وفات پا جاتا ہے بچہ کسی آدمی کا، یعنی اولاد فوت ہو جاتی ہے، قال اللہ تعالی لملائکتہ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، قبضتم ولد عبدی، تم نے قبضے میں لے لیا میرے بندے کے بچے کو، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں نام جی ہاں، فیقولوا قبضتم ثمرۃ فؤادہ، اللہ فرماتے ہیں تم نے قبضے میں کر لیا اپنے اس کے دل کے پھل کو، فیقولون نعم، پس وہ کہتے ہیں جی ہاں، فیقولوا فماذا قال عبدی، پھر اللہ فرماتے ہیں کیا کہہ رہا تھا میرا بندہ، فیقولون، پس فرشتے جواب دیتے ہیں حمیدک واسترجع، وہ آپ کی حمد ہی بیان کر رہا تھا اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ رہا تھا۔ فیقول اللہ تعالیٰ، پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ، بنا دو میرے بندے کے لیے ایک گھر جنت میں، وابنو لعبدی بیتن فی الجنہ، بنا دو میرے بندے کے لیے ایک گھر جنت میں، وسموہ بیت الحمد، اور نام رکھ دو اس کا بیت حمد، یعنی وہ حمد و ثنا کرتا رہتا ہے اپنی مصیبت پہ، حالانکہ اولاد کے چھن جانے سے ایک بڑی کوئی مصیبت ہے، انسان کی اپنی تکلیف جو ہے نا وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن جو اولاد کی تکلیف ہوتی ہے نا، چاہے وہ اس کی صحت کی ہو، تعلیم کی ہو، کسی میدان میں پیچھے رہ جانے کی ہو، اس کی مالی معاملات کی ہو، کوئی بھی زندگی کسی، حتیٰ کہ خدا نخواستہ اولاد کے چھین جانے کی ہو، تو اس تکلیف کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں انسان کو مل سکتا، جو انسان دنیا سے چلا گیا اس کا کیا، کس طرح سے وہ اس کو ریپلیس کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس موقع پہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم پہ راضی رہے اور اس کی تعریف کے جملے کچھ کہتا رہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم نے ایسے کر دیا، میرے بندے کے بچے کو لے آئے، میرے بندے کے دل کے پھل کو لے آئے، اچھا وہ کیا کہہ رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ خود ہی تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوتا ہے فرشتوں کو، لیکن اب خود ہی اللہ تعالیٰ ان سے سوال بھی کر رہے ہیں، اور پھر ان سے پوچھتے اچھا بندہ کیا کہہ رہا، حالانکہ یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ بندہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے، تو یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نا فرشتوں سے، یہ بار 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 فرشتوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے میری تخلیق جس میں پہلے دن میں نے فخر کیا تھا اور جس کو میں نے تم سے سجدہ کروایا تھا،
اور وہ یہ اس کی معراج ہے، یہ ہے اس انسانیت کی سب سے بہترین شکل کہ جب وہ اپنے خالق کو بھولے نا، چاہے وہ رنج ہو، چاہے وہ راحت ہو، اور چاہے وہ مصیبت ہو، حتیٰ کہ اولاد جیسے صدمے کی مصیبت ہو، تو وہ اس میں بھی اللہ کی نہ تو حمد و ثنا بھولے اور نہ ہی اس سے اجر اور صلے کی امید کو چھوڑے۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پہ جس کا بچہ فوت ہو جائے چھوٹی عمر میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی بنیاد پہ ایک پہلے ہی اس کے جنت میں پہنچنے سے پہلے ایک ایسا محل تیار کروا دیتے ہیں جس کا نام ہی بیت الحمد ہے، کہ یعنی اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی اس مصیبت کے موقع پہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کا نام ہی بیت الحمد رکھ دیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی، ادبر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں مال عبد المؤمن ہندی جزاء، میرے پاس میرے بندے مومن کے لیے کوئی جزا نہیں ہے، اذا قبضت صفیۃ من اہل الدنیا، جب میں قبضے میں کرتا ہوں اس کی دنیا کی چیزوں میں سے تو اس کی پسندیدہ چیز کو، ثم احتسبہ، پھر وہ اس کے اوپر اجر کا طلبگار ہوتا ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس کے لیے سوائے جنت و جنت کے۔ یعنی جو شخص مصیبت میں اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کی پسندیدہ ترین چیز اس سے چھن جاتی ہے یا کھو جاتی ہے، یا اس کا بینیفٹ اس سے ختم ہو جاتا ہے، تو وہ شخص جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت بھی جو ہے اس کے حکم پہ راضی رہے اور ناشکری اور ایسے کلمات نہ کہے جس کے اندر ضبط کا دامن چھوٹ جانا اور پھر کوئی شکوہ کے نہ ہو جانا اللہ سے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ فرماتے ہیں میرے پاس سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یہی سب سے بڑی وہاں کی کامیابی ہے کہ جس کے بعد کسی شخص کو جنت مل جائے قیامت میں اپنے سارے معاملات کے بعد، اور جنت میں پھر اللہ کی رضا بھی مل جائے گی، پھر سلام قول من رب رحیم بھی مل جائے گا، اور پھر طوبیٰ لہم البشریٰ بھی ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قرب بھی نصیب ہو جائیں گے، اور ساری نعمتیں جو ہیں وہاں کی جو آخرت کے لیے اللہ نے رکھی ہیں وہ سب مل جائیں گی۔ تو یہ جو ہمارا باب ہے اس سے یہی اس کا ربط ہے حدیث کا، کہ کسی بھی ایسے موقع پہ جہاں میت ہو جائے، موت ہو جائے، فوتگی ہو جائے، کوئی بھی ایسی غم کی بڑی شکل آ جائے، تو اللہ کو وہاں پہ بھی نہیں بھولنا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال ارسلت احدى بنات النبی الیہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت اسامہ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جو زید تھے ان کے بیٹے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اسامہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، ارسلت احدى بنات النبی، رسول اللہ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے پیغام الیہ آپ کی طرف، تدعوہ وہ انہیں بلا رہی ہیں، وتخبرہ اور انہیں بتا رہی ہیں، ان صبی اللہ او ابنا فی الموت، کہ بے شک ان کا بیٹا یا بچہ یا بیٹا، یعنی راوی کہتے ہیں یا صبین، راوی نے الفاظ بولے تھے یا ابنن بولے تھے، کہ ان کا بچہ یا ان کا بیٹا فی الموتی موت کی تکلیف میں ہے۔ فقال للرسول، بس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو جو شخص پیغام لے کے آیا ان کی بیٹی کی طرف سے، ارجع الیہا فاخبرها ان للہ تعالی ما اخذ وله ما اعطى، جواب لوٹ جاؤ میری بیٹی کے پاس، فاخبرها اور اسے بتاؤ کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ما اخذ جو اس نے لے لیا، وله ما اعطى اور اسی کے لیے ہے جو کچھ اس نے عطا کیا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى اور ہر چیز اس کے پاس ایک وقت مقررہ کے ساتھ ہے۔ فَمُرْهَا پس جاؤ اسے کہو، فَلْتَصْبِرْ پس چاہیے کہ وہ صبر کرے، فَلْتَحْتَسِبْ اور چاہیے کہ وہ اجر کی طلبگار ہو۔ وذکر تمام الحدیث، اور یہ حدیث اس کے بعد راوی نے بیان کی۔ پھر اس میں یہ دیکھیے یہاں یہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب تھیں، انہوں نے اپنی بچے کا پیغام بھیجا تھا کہ اس طرح جو ہے نا وہ بچہ بیمار ہے اور بالکل ایسے کہ جیسے مرض الموت میں ہے، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی موقع پر بھی دیکھیے نواسے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت پیارے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر ہے آپ بشر تھے اور آپ تو رحم کی سب سے بڑی مثال ہے دنیا میں، رحمت للعالمین ہے، اور بچوں سے آپ کی جو انسیت اور محبت اور نواسوں کے ساتھ محبت کی جو روایات آتی ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں،
تو اس اب وہ بچہ جو اتنی چھوٹی عمر کا ہو اور اس کے اوپر موت کی سختی آئی ہوئی ہو، تکلیف آئی ہو، اس میں وہ ماں باپ کو دیکھ کے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف نانا نانی دادا دادی کو بھی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اپنی بیٹی کو یہی نصیحت کا پیغام بھیجا کہ آپ صبر کریں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کچھ ہمیں عطا ہوتا ہے یا جو کچھ ہم سے لے لیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت کی چیزیں تھیں. اس کا دل چاہے عطا کر دے، جب دل چاہے وہ چھین لے، واپس لے لے اپنی امانتوں کو. اور موت کا اور زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے کسی کا تو پھر اس نے لوٹنا ہی ہے. بس تم میری بیٹی کو جا کے یہ حکم دو، فمرہا، اسے یہ تلقین کرو کہ وہ اپنے اس موقع کو کہیں ضائع نہ کر دے، ولتصبر، صبر کرتی رہے، ولتحتسب، اور ثواب کی طلبگار ہو. یعنی یہی وہ موقع ہوتے ہیں جہاں ہم اپنے اللہ کا قرب تلاش کر سکتے ہوتے ہیں، اس کی رضا کو پہنچ سکتے ہیں، چاہے وہ نعمت کا موقع ہو چاہے وہ مصیبت کا موقع ہو. تو یہ باپ سے بھی ہمارے ربط آ گیا کہ وفات کے وقت میں اس کے گھر والوں کو کیا نصیحت کرنی ہوتی ہے. تو اس وقت ان کو یہی کہنا ہوتا ہے کہ آپ چیخیں نہیں، چلائیں نہیں، آپ حوصلہ رکھیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے، آپ کے لیے جزا ہے، جنت آپ کے صبر کا آپ کا انعام ہوگی. اور جو کچھ اللہ نے آپ سے لیا ہے یہ اسی کی امانت تھی، اور جو کچھ اللہ اس کے بدلے میں بعد میں شاید آپ کو دے وہ شاید اس سے بھی زیادہ اچھا ہو. اور جو چیز جتنے وقت کے لیے دنیا میں آئی ہے اس سے زیادہ نہیں وہ وقت. تو یہ جملے جو ہے نا اس وقت جو گھر کے اہل خانہ ہیں جن کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا ہے تو ان کا کوئی پیارا ان سے دور ہو گیا ہے، اس وقت ان کو یہ جملے کہنا، ان میں سے کوئی جملہ بھی کہنا، دو کہہ دینا، تین کہہ دینا، جو بھی یاد آ جائے ان میں سے اس وقت کہنا جو ہے یہ مسنون ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و عافیت کے دروازے کھولے رکھے اور ایسے امتحانات میں اللہ تعالیٰ نہ ڈالے. لیکن بہرحال مسلمانوں میں سے تو کسی کا بھی اس بات پہ ایمان نہیں متزلزل کہ موت سے فرار ہو سکتا ہے. تو ہر گھر میں ہم یہ منظر دیکھتے ہیں، کبھی دیر بدیر، کبھی جلد، کبھی کچھ تاخیر سے، کہ یہ ہر کسی کو اس کا جو ہے نا دیکھنا منظر پڑتا ہے کہ اس کے پیارے آہستہ آہستہ اس کے سامنے ہی دنیا سے رخصت ہوتے رہتے ہیں. تو یہی وہ موقع ہوتے ہیں جہاں اپنی بھی مقام کو یاد کرنا ہوتا ہے اور اپنے انجام کو بھی، اور اللہ سے عافیت مانگنی ہوتی ہے. اور ایسے موقع پہ اپنے ان عزیزوں اور رشتہ داروں اور اقربا اور احباب کو ہمت بھی بندھانی ہوتی ہے. تو یہ تعزیت کرنا اور تعزیت کا مسنون طریقہ ہے. اور ہمارے ہاں اس چیز کی جو ہے نا بڑی وہ ایک سخت خلاف سنت چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ہم جا کے بجائے اس کے کہ اس گھر والوں کا کوئی حوصلہ بندھائیں، ہم ایسی بعض دفعہ باتیں اس کے ساتھ چھیڑ دیتے ہیں کہ اس کے غم میں اضافہ کر دیتے ہیں جا کے، اور بے قراری اور بے کلی اس میں پیدا کر. میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ خواتین جب بعض دفعہ کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے نا تو اس کو جا کے کہہ رہی ہوتی ہیں ہائے تمہاری بادشاہی چھن گئی، ابھی تو بہت سارے لوگ گھر میں بیٹھے ہیں نا تو تمہیں پتہ نہیں چل رہا، ابھی جب سب گھر خالی ہو جائے گا پھر وقت بوقت یاد آئیں گے، یہ تو اب زندگی بھر کا رونا ہے. یہ تو اس طرح کی باتیں بالکل بھی نہیں کرنی ان لوگوں کے ساتھ جو صدمے میں سے گزر رہے ہیں. تو وہ تو پھر بے چینی اور بے کلی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کے منہ سے کہیں کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے. ان کو وہی کلمات بولیں جو مسنون ہیں اور جو ان کی ڈھارس بناتے ہیں. میرے یہاں مدرسے کے قریب ایک میری پڑوسن ہے، ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، MBA کر لیا، جاب لگ گئی دبئی میں، اور وہ وہاں پہ گیا سمندر پہ پہلے دن بیچ پہ وہ ساحل میں وہ کھیل رہے تھے تو اتنی تصویریں بنا رہے تھے، بہت بڑی موج آئی اور اس کو دونوں تینوں لڑکوں کو ساتھ بہا کے لے گئے. وہ بےچارا تو مار گیا، باقی دو مل گئے، زندہ بھی نکل آئے. تو اس کی جب میت آئی، وہ اتنا خوبصورت بچہ، اتنا اونچا لمبا، تو وہ نا دو ہم بھی سب تعزیت کر کے آئے جو درس کے ساتھی تھے. تو وہ کچھ دنوں کے بعد نا وہ میرے پاس آئی، اس نے آ کے کہا باجی خدا کے لیے لوگوں کو درس میں بتائیں کہ کسی کے پاس تعزیت کیسے کرنی ہوتی ہے. کہتی مجھے آ کے ایسے ایسے چھید مارتی ہیں، ایسے ایسے جملے مجھے کہتی ہیں کہ مجھے میرا غم جو ہے نا وہ تازہ ہو جاتا ہے اور میرے زخموں سے جیسے کھرنٹ چھیلتی ہیں یہ. تو وہ نا یہ جو ہے نا وہ کہتی مجھے آ کے کہتی ہیں، مطلب ان کا کچھ دیر پہلے خامد فوت ہوا تھا، تو کہتی مجھے آ کے کہتی ہیں لو تم ایک دفعہ پھر بیوہ ہو گئی.
لو تمہارا ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی، ہائے اتنی محنت سے پڑھایا تھا، ہائے اتنی محنت سے یہ کیا تھا، اب ساری کمائی تمہاری نکل گئی. وہ ایسے ایسے جملے اس بیچاری کو سنائے عورتوں نے کہ وہ عاجز آ کے اس نے مجھے آ کے کہا کہ باجی لوگوں کو تعزیت کرنے کا طریقہ تو بتائیں. پھر میں نے درس میں بتایا لوگوں کو کہ بھئی وہ تو بیچارے پہلے غم سے نڈھال ہوئے پڑے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اپنی بیٹی کو کیا تلقین فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کی چیز امانتیں ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہیں، وہ اس میں سے جو چاہے لے لے، جو چاہے عطا کر دے. اور جس چیز کے لیے جتنا وقت اس نے رکھا ہوا ہے اتنا ہی وقت وہ چیز دنیا میں گزار سکتی ہے. آپ دیکھیے سورہ کہف میں جب حضرت خضر نے بچہ ایک مار دیا تھا چھوٹی عمر کا ہی، تو حضرت موسیٰ جو تھے وہ چلا اٹھے، انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے، ایک معصوم جان کو قتل کر دیا. تو پھر جب انہوں نے بعد میں اس کی حکمت قتل کی بتائی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاں پتا تھا اللہ کو کہ اس نے بڑے ہو کے جو نا بڑا سرکش اور باغی سا بچہ بننا تھا، اور اس کے والدین بہت صالح تھے، تو اگر یہ بڑا ہوتا تو یہ تو ان کی خاک میں مٹی ملاتا، عزت ملاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ بہت صالح اولاد اب انہیں دے گا، اور وہ پھر ان والدین کے لیے عزت و فخر کا باعث ہوگی. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی غم دے کے صدمہ دے کے اس کے بدلے میں بہت بڑی کسی مصیبت سے اور آزمائش سے بچا رہے ہوتے ہیں، اور وہ صبر کی وجہ سے پھر وہ اس کو عافیت ملتی ہے، اور صبر کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، اور آخرت میں کامیابیاں انشاءاللہ ملیں گی. تو تعزیت کے یہ جو مسنون جملے ہیں اور تعزیت کا جو یہ مسنون طریقہ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کو زندگی میں اپنانا ہے اور اپنے اور لوگوں کو بھی سکھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت اپنانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور ان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. السلام علیکم.